بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات ورثہ روڈ، عالی عالمیہ سال اول کے طالبات جلالین شریف کا جو حصہ ہے اس کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، اور جلالین کی ابتدا ہم سورۃ بقرہ سے کریں گے۔ جلالین کتاب اس کو جلالین کہتے ہیں اس لیے کہ دو عالم جلال الدین نے اس کتاب تفسیر کو لکھی ہے، ایک ہی علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ اور دوسرے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ جلال الدین محلی رحمہ اللہ یہ استاذ ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے، اور انہوں نے اس تفسیر کی شروعات کی اور ابتدا کر لی۔ سورۃ کہف سے شروع کی تھی اور نصف ثانی جو آخری حصہ ہے، آخری نصف ہے قرآن کریم کا، اس کی تفسیر لکھی، اور جب سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل کر لی تو یہ وفات پا گئے۔ حضرت کے وفات کے بعد ان کے شاگرد علامہ جلال الدین سیوطی نے جو پہلا حصہ ہے نصف اول اس کی تکمیل کر دی، اس لیے یہ تفسیر دو علماء کی ہے، تفسیر جلالین۔ دونوں جلال الدین کے جو مختصر تعارف ہیں وہ میں آپ کو کراتا ہوں۔ صاحب جلالین نصف ثانی جو ہے ان کا نام و نسب، نام ان کا محمد ہے اور والد محترم کا نام احمد ہے، لقب جلال الدین ہے، اور سلسلہ نسب ان کا اس طرح ہے کہ محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم بن احمد بن ہاشم بن شہاب بن کمال الانصاری محلی، مصر کے ایک شہر محلۃ الکبریٰ کی طرف منسوب ہیں کہ مصر میں ایک محلہ تھا، اس کا نام تھا الکبریٰ، اور اس لیے ان کو محلی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 791 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی، اور ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ قاہرہ جو مصر کی دارالسلطنت ہے، قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ 864 ہجری میں 15 رمضان مبارک کو یہ وفات پا گئے۔ تقریباً ان کی عمر 73 سال تھی، اور باب النصر میں ان کے جو آباء اجداد ہیں ان کے قریب یہ دفن کیے گئے۔ علامہ محلی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حفظ سے فراغت کے بعد ابتدائی کتابیں وہاں جو مقامی اساتذہ تھے ان سے پڑھی، اور فقہ جو ہے علامہ بجوری، جلال بلقینی، ولی عراقی سے پڑھی۔ اس طرح جو ہے دوسرے علوم نحو وغیرہ مختلف علماء سے حاصل کیا، اور منطق جو ہے علم معانی، علم بیان، علم عروض، اس طرح جو ہے اصولی تفسیر وغیرہ یہ علامہ شمس بساطی رحمہ اللہ سے حاصل کیے۔ ابتدا میں انہوں نے کپڑے کی تجارت اختیار کی، لیکن کچھ زمانے کے بعد اپنے تجارت کی جگہ پر کسی اور کو لگا دیا، قائم مقام بنا دیا، اور خود درس تدریس میں مصروف ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ مختلف تصانیف ہیں، جن میں جمع الجوامع اور جلالین نصف ثانی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جو دوسرے صاحب ہیں جلالین نصف اول کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کا مختصر تعارفی ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر محمد کمال الدین اور لقب جلال الدین ہے، کنیت ان کی ابو الفضل ہے۔
ان کو سیوطی کہا جاتا ہے، یہ سیوط کی طرف منسوب ہیں، اور یہ سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے۔ یہی محلہ خضریہ ہے جو سوق خضر کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی پیدائش 849 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بچپن ہی میں یعنی 5 سال 7 ماہ کی عمر میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے، اور والد کی وصیت کے مطابق چند بزرگوں کی سرپرستی میں رہیں، جن میں شیخ کمال ابن حمام حنفی جو مصنف فتح القدیر کے ان کے زیر سایہ رہے، اور آپ نے ان کی طرف پوری توجہ فرمائی۔ چنانچہ 8 سال سے کم عمر میں سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کر لی۔ اس کے بعد آپ نے منہاج الاصول، الفیہ ابن مالک وغیرہ کتابیں حفظ کی، اور دوسرے علماء سے استفادہ کر کے بہت سی درسی غیر درسی کتابیں پڑھی۔ اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی جو وفات ہیں وہ تقریباً 911 ہجری 19 جمادی الاولیٰ میں ہوئی۔ جلالین شریف کی جو ابتدا ہے، میں نے جس طرح ابتدا میں آپ سے کہا، یہ ہم سورۃ بقرہ سے کریں گے۔ دیکھو سورۃ بقرہ میں فرماتے سورۃ البقرۃ مدنیہ 206 او 87 آیۃ۔ سورۃ بقرہ میں جو اس کی آیات ہیں 286 یا 87 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ الف لام میم سے شروع کر رہے ہیں۔ الف لام میم آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے جو معانی ہے ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور مقطعات کے بارے میں آپ نے مختلف اقوال پڑھے بھی ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پر جو قرآنی صورتیں ہیں ان کو صورت کیوں کہا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، تو سورت کا لغوی معنی بلندی ہے یا بلند جگہ کی ہے، یعنی ہر سورت بلند مرتبہ ہے، ہر سورت جو ہے بلند مرتبہ پر ہے۔ سورت کے ایک معنی فصیل، شہر پناہ کے بھی ہیں۔ شہر پناہ کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف کی دیوار کو سورۃ المدینہ کہتے ہیں۔ قرآنی سورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہ کہ اپنے مضامین کو اسی طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں جس طرح جو ہے فصیل شہر کا احاطہ کیا رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک، اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے یہ کیا جاتا ہے اس مشار الیہ کی طرف جو محسوس ہو، نظر آ رہا، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے جن کا ادراک کیا جا سکتا ہو۔ ریب ذالک لا ریب، شک و شبہ، یعنی اس قرآن کریم میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے۔ دیکھو یہاں پر صاحب جلالین جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ذالک کے بعد ای ھذا، یہ ھذا جو نکالا ہے مقدر، اس کا بتا رہے ہیں کہ ذالک تفسیر ھذا سے کیوں کی، تو ذالک و معنی ھذا ہے، اس لیے کہ ذالک مشار الیہ، الف لام میم یا قرآن کریم ہے اور دونوں قریب ہیں، اور ذالک اس میں اشارت و بعید کے لیے ہے، تو اس لیے مصنف نے یہ بتا دیا کہ ذالک ھذا کے معنی میں ہے،
لیکن پھر اس پر اشکال ہے کہ ذالکا کے بجائے ھذا کیوں نہیں لایا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم کے لیے، جس طرح کسی کوئی چیز جو ہے باعتبار مکان کے دور ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، یہاں پر باعتبار مرتبہ کے یہ بہت بڑے مقام پر ہے قرآن کریم، تعظیم کے لیے اس لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا۔ آگے جو فرماتے ہیں ھذا الکتاب اے الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، اس سے دوسرے کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے احتراز کیا گیا کہ اس کتاب سے مراد وہ ہے جو وسلم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ انہ من عند اللہ، یہاں پر آگے جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے یہ تو بتا دیا لا ریب لا شک، یعنی لا شک فیہ انہ من عند اللہ۔ دیکھو اس کا اضافہ جو ہے ایک مقصد کے لیے فرمایا کہ انہ من عند اللہ، بتا رہے ہیں کہ اصل میں الکتاب جو ہے مفرد ہے، اور مفرد کے بارے میں ہم اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سچا یا جھوٹا ہونے کا تعلق پورے جملے سے ہے۔ تو فرما دیا کہ الکتاب مفرد، بلکہ یہ پورا جملہ ہے، یہ ذالک الکتاب صرف مفرد نہیں ہے، ذالک الکتاب مبتدا ہے، انہ من عند اللہ یہ خبر ہے، ذالک الکتاب اسم اشارہ مشترک مل کر مبتدا، اور انہ من عند اللہ پورا جملہ، انہ اپنے اسم خبر سے مل کر یہ پھر خبر ہے ذالک مبتدا کے لیے۔ انشاءاللہ اگلا سبق آئندہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔